من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم سے، وَأَذِنَتْ یعنی حکم سے اپنے رب کے، وَحُقَّتْ اور وہ کیا ہو جائے گی، اور اس کو تو یہ ہونا ہی ہے، یعنی اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری میں، حکم کے پورا کرنے میں اس کو تو یہ پھٹنا ہی ہے۔ آسمان جب پھٹے گا تو اس کے پھٹنے کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے رب کے حکم کی تعمیل میں اس کو پھٹنا ہی ہے، یعنی ایک سیکنڈ کی دیر یا ایک سیکنڈ کی غفلت کر نہیں سکتے۔ جیسے ہی حکم ملے گا اس کو یہ کر گزرنا ہی پڑے گا، یعنی آسمان کو پھٹ جانا ہی پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جانا پڑے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب وہ اگل دے گی اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی۔ وَأَلْقَتْ یعنی اگل دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی، یعنی اس کے اندر دفن کیے ہوئے خزانے، یا تو اس کے اندر کی معدنیات، اس کے اندر کا جتنے بھی خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جیسے سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوں، یا تو پھر جو ہے جتنے بھی منرلز کے، میٹلز کے، قیمتی جتنی بھی چیزوں کے خزانے ہیں سب کو وہ باہر اگل دے گی، یہاں تک کہ دفن تو یہ مؤنث ہے، یہ دنیا مؤنث ہے، زمین مؤنث ہے، زمین۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اگل دے گی اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی، یعنی دفن کیے ہوئے خزانے بھی اگل دے گی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خزانے جو اس میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اگل دے گی، اور انسانوں کے دفن کیے ہوئے مردوں کے جسم وہ بھی اگل دے گی۔ اور آگے اللہ پاک اس کے لیے بھی فرما رہے ہیں، جیسے آسمان کے لیے فرمایا تھا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اسی طریقے سے زمین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کو اپنے رب کے حکم کو بجا لانا یہ اس کا حق ہے، اس کو یہ کرنا ہی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کو سب کو اپنے حکم پر معمور کیا ہوا ہے، اپنے حکم پر کے تابعدار بنایا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا دو طریقوں پر رکھا ہوا ہے۔ ایک وہ طریقہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اور نہ کرنے پر عذابات بتلا دیے، نہ کرنے کی صورت میں عذابات رکھے ہوئے ہیں اور عذابات کی اطلاع دے دی ہے، مگر اس کو پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، یعنی ایک طرح سے مجبور نہیں کیا جاتا کہ تم کو کر ہی رہنا ہے، اس طریقے سے مجبور نہیں کیا جاتا، گلے میں رسی ڈال کر تمہیں کروایا نہیں جاتا ہمیں، بلکہ راستہ بتلا دیا، چیزیں بتلا دی، حکم دے دیا، اور کرنے پر کیا کیا جزا ملے گا، بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا اس کو بتا دیا، نہ کرنے پر کیا عذابات ملیں گے اس کو بتلا دیا، مگر ہانک کر مجبوراً جبراً کروایا نہیں جاتا، بلکہ اختیار میں دے دیا ہے، کرو گے تو یہ پاؤ گے، نہیں کرو گے تو وہ پاؤ گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عقل والوں کے لیے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے ذوی العقل کے لیے، یعنی جو عقل والے ہیں ان کے لیے، اور جو عقل سے خالی ہیں اور جو لوگ جو ہیں، اور ایک طرح کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مقدر میں کر دیا ہے، وہ چیزیں مقدر میں ہیں، جی
تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور ایک طرح کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں چیزیں کر دی، یعنی حکم دے دیا، اور اس حکم پر انسان کو یا کائنات کے کسی بھی کائنات کی کسی بھی مخلوق کو بالکل اختیار نہیں ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی دیر کرے یا حکم عدولی کرے، ذرا برابر اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہو کر اس کے بالکل تابع چل رہا ہے۔ جیسے چاند اور سورج اپنے وقت پر اپنے کام میں برابر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے چاند اور سورج، دنیا کا سارا نظام، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے ہر اعضاء اپنے کام پر برابر لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ تم چاہو تو کرو، نہیں چاہو تو نہیں کرو، اگر کرو گے تو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو اجر نہیں ملے گا، سزا ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کو کر گزرنا ہی ہے، ان کو کر گزرنا ہی ہے۔ مگر یہاں پر اللہ رب العالمین آسمان کو جو بولا جا رہا ہے اور زمین کو جو اگلنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آسمان کو جو پھٹنے کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں یہ اپنے رب کے حکم کو، یعنی اپنے ہوش کے ساتھ، یہ جو ہے پورے ہوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے دیں گے، ان کی اپنی ایک محدود عقل کے مطابق یہ اپنے ہوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی پھٹ جائیں گے، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ کر ہٹ جائے گا، چل پڑے گا، درمیان میں آسمان خالی ہو جائے گا، نہیں رہے گا، اور زمین کو جو ہے ربڑ کی طرح پھیلا کر بڑا کر دیا جائے گا، پھیلا کر۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کو پھیلا کر بڑا کر دیا جائے گا، اس وقت نہ تو کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی غار ہوگا، نہ کوئی ٹیلہ ہوگا، بلکہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی، ربڑ کی طرح پھیلا کر کھینچ کر بڑی بنا دی گئی ہوگی، تاکہ شروع دنیا سے لے کر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان تک کے لوگ اس میں سما سکیں۔ تو اس کے اتنا سب ہونے کے باوجود ہر انسان کو کھڑے ہونے کے لیے اتنی ہی جگہ ملے گی جتنا وہ اپنے 2 قدم جما سکے، اس سے زیادہ کی جگہ نہیں ملے گی، صرف اپنے 2 قدم جمانے کی جگہ ہر انسان کو ملے گی اس مطلب قیامت کے دن زمین میں۔ آج ہم بڑے بڑے کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں کر لیتے ہیں، اور ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، مگر جب قیامت کا جب حساب کتاب کا جب دینے کا وقت آئے گا تو 2 قدم رکھنے کی جگہ مشکل سے مل رہی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر دے یہ منظر، یہ دن۔ یا ایھا الناس، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے انسان، یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان بے شک تو جو ہے اپنے رب کی جانب کوششوں میں لگا ہوا ہے، کدحا فملاقیہ، اور تیری تمام محنتیں اور تیری کوششیں ایک نہ ایک دن اس سے ملاقات کرانے والی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان سے کہہ رہے ہیں، انسان سے، ہر انسان سے، یعنی یہاں پر مسلمانوں سے یا مومنوں سے یا متقین کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر سانس لینے والے انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ کو جو ہے دنیا میں تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے کی مدت میں، یعنی اپنے ہر دن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر نیا دن اس کو پچھلے دن سے زیادہ موت کے قریب لے گیا ہوتا ہے، اور ہر انسان جو ہے اپنی فطرتاً کسی نہ کسی مقصد میں لگا ہوا ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ چاہے کافر ہو، مگر ہر ایک کی زندگی میں ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوششوں میں اور محنتوں میں لگا ہوا ہے، اور ہر محنت اور ہر کوشش ایک دن کو جا کر ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے مقصد پورا ہو یا نہ ہو، مگر ایک دن کو جا کر ختم ہو جائے گی، اور انسان تھکا تھکایا
اپنی محنتوں ساری محنتوں کے ساتھ اپنی ساری مشقتوں کے ساتھ جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تجھ کو تکلیف اٹھانا ہے، الی ربک، تیرے رب کی طرف پہنچنے میں، تیرے رب کی طرف دوڑ لگانے میں، قدحن فملاقی، یعنی تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے پھر تجھ کو ملاقات کرنا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تکلیف اٹھانا ہے شروع دن سے لے کر، یعنی شروع دن سے مراد پیدائش سے پہلے سے ہی، کہ پیدائش کے پہلے سے ہی ماں کے پیٹ سے ہی کچھ تکالیف ماں کے ساتھ اٹھاتا رہا بچہ، پھر اللہ رب العالمین نے دنیا میں لانے کا ایک نظام بنایا، اس کے لیے راستہ آسان کیا دنیا میں آنے کا، پھر راستے سے وہ آیا، جیسے ہی آیا تو یہاں کی کھلی فضا اور پھر یہاں کی موسموں کے دھکے کھانے پڑے، اس کو تکالیف آتی رہی، مشقتیں برداشت کرتا رہا، پھر دھیرے دھیرے جو ہے 2 سال کی مدت تک تو اس کو ماں کے سینے سے اس کو دودھ ملتا رہا، مگر جیسے ہی 2 سال مکمل ہو گئے تو پھر اس کو یہاں کی نعمتیں چکھنے کو ملنے لگی، پھر اس کا کھیل کود کا ایک میدان سج گیا، پھر کچھ اور بڑا ہوا تو اس کو تربیت کے شکنجوں میں باندھ دیا گیا، اس کی تربیت، اس کی اصلاح، اس کی تعلیم میں اس کے دن گزرنے لگے، پھر اس کے بعد ایک وہ دن آیا کہ ذمہ داریاں اس کے کندھے پر پڑنے لگیں، اب ذمہ داریوں میں 2-4 ہونے لگا، شادی بیاہ، اولاد، پھر ان کی تربیت، ان کی نشو و نما، ان کی پرورش، اس میں لگ گیا، پھر ایک دور وہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کی محنت کا میدان بدل دیا، بدلتے جا رہے ہیں، محنت کے میدان بدلتے جا رہے ہیں، پھر جو ہے کمزوریاں آنے لگیں، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، فکریں بڑھ گئے، ساتھ ہی ساتھ اعضاء جواب دینے لگ گئے، کمزوریاں آنے لگیں، بیماریوں کا شکار ہونے لگا، یہاں اب اس سے نمٹتے نمٹتے وہ قبر کے گڑھے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اب یہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں اور زندگی کے الگ الگ میدانوں میں وہ کس طریقے پر اس نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، وہ دوڑ کس طریقے پر لگایا ہے، اس کے مطابق اب فیصلہ ہوگا۔ کب فیصلہ ہوگا؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے ساری چیزوں کو اگل دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی اور زمین کو کھینچ کر ربڑ کی طرح کھینچ کر چوڑا بنا دیا جائے گا، پھر 2 قدم رکھنے کی اتنی جگہ میسر ہوگی، پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں جو تھک کر مشقتیں اٹھا کر اس نے جو بھی کمائی کی تھی، چاہے وہ اللہ کی خوشنودی کے طور پر ہو یا اللہ کی ناراضگی کے طور پر ہو یا آخرت کو بالکل بھول کر ہو یا آخرت کو یاد رکھ کر ہو، جو بھی ہو ہر چیز کا حساب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اب جس کسی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، عطا کر دیا جاتا ہے اس کے نام اعمال کو، بیمینہ یعنی سیدھے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسان لیں گے، اس کا حساب اس پر آسان لیں گے، یعنی جس کسی کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنا ہوگا اس کا حساب کتاب کا نقشہ ہی الگ ہوگا، سب کو حساب کتاب ایک جیسا نہیں لیا جائے گا، نیکوکاروں کا، متقین کا، جو بالکل سیدھے ہاتھ میں اپنے نام اعمال کو لے کر سیدھے جنت میں جانے والے ہیں، جہنم سے ہو کر نہیں بلکہ سیدھے جنت میں جانے والے ہیں، ان کے لیے سلوک بھی ایگزیکٹو ہوگا، VIP سلوک ہوگا، ان کو بس ان کے لیے بس پیشی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنی نماز کے بعد میں، فرض نماز کے بعد دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب آسان لینا۔ جب یہ آیتیں پہنچی اور آگے آیت آ رہی ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ، آپ نے تو کہا کہ ہر انسان کے ساتھ حساب ہوگا، ہر انسان کے ساتھ حساب ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کسی کا حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے ہرگز نہیں بچے گا،
جو حساب میں پکڑایا گیا، جس کا حساب لیا گیا، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا، اس کو عذاب کا سامنا کرنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کیا مطلب ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا حساب آسان لیا جائے گا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حساب یسیرہ سے مراد صرف ان کے لیے پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، ان کے ہر نام اعمال کو کھول کھول کر پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار کر آیا ہے، اس کے نام اعمال میں کیا کیا چیزیں درج ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موٹا موٹا نظر ڈالیں گے، سرسری نظر ڈالیں گے، باریکی سے چھان بین نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں یا خامیاں ہو گئی ہیں اور اس نے اس کو بھی توبہ استغفار سے مٹا دیا ہے، توبہ استغفار کر کے دھلا دیا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو معاف کر کے سیدھے جنت کا پروانہ اس کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں ڈال کر دے دیا جائے گا، مطلب باریکی باریکی سے۔ جی ایک سوال ہے، میں نے پڑھا تھا یا آپ نے بتایا تھا یا میں نے سنا ہے کسی کا کہ جس کی قبر آسان ہو گئی اس کا حساب آسان ہو گیا، یعنی جس کی قبر میں حالات بہتر ہے تو ان دونوں کا آپس میں کوئی ہاں آتا ہے احادیث میں کہ سب سے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی قبر جو قبر کی منزل سے پار پڑ گیا، سمجھ لو کہ بقیہ اس کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو گئیں، آتا ہے احادیث ہیں۔ تو حساب لیں گے اور آسان حساب لیں گے، کس کے لیے؟ سیدھے ہاتھ والوں کے لیے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اب وہ لوٹ کر آئے گا اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف یعنی اس پروانے کو لے کر آئے گا اور خوشی خوشی سب کو دکھائے گا، مسرورا، خوش ہو کر دکھائے گا۔ اب یہ لوٹ کر اپنے اہل کی طرف، کس اہل کی طرف آئے گا؟ اب جنت میں جو ہے اہل کون ہوں گے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے مقدر میں اس کی جنت اور جنت کی نعمتیں اور حوریں وغیرہ مقرر ہیں، اور وہ اس کے اہل ہوں گے، وہ جا کر اپنی حوروں کو دکھائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اب دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی ہی عادت کے مطابق، دنیا میں ان کی جو عادت تھی کہ اگر کچھ خوشی پہنچتی ہے تو اپنے اہل والوں سے وہ خوشی کو بانٹ لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوٹ کر آئیں گے، اپنے دنیا کے رشتہ داروں کے پاس آئیں گے اور اپنی خوشی کو دکھا کر پھر لوٹیں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، سیدھے ہاتھ میں ملنے والوں کے مزے رہیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کسی کو عطا کیا جائے گا اس کا نام اعمال وراء ظہرہ، پیٹھ پیچھے، یعنی بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نہیں بولا گیا، نیکوکاروں کو، سیدھے جنت میں جانے والوں کو یمین میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، بتا دیا صاف طور پر۔ مگر بائیں ہاتھ والوں کا، لیفٹ ہینڈڈ والوں کا یہ نہیں کہا کہ شمال میں دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے وراء ظہرہ، یہ یہاں اس وجہ سے کہ ان کے دائیں ہاتھ کو سینے کو چیر کر پیچھے کو نکال کر اس میں ان کو دیا جائے گا، اس وقت وہ موت کو پکارے گا، تو کہہ رہے ہیں آگے اللہ پاک اس کو بھی ظاہر فرما رہے ہیں فسوف يدعو ثبورا، تو وہ عنقریب وہ کیا کرے گا؟ وہ پکارے گا، موت پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو آگ میں وہ گر جائے گا، پڑ جائے گا، آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ کیا تھا، وجہ کیا رہی تھی کہ بے شک وہ، یعنی کون؟ یہ بدبخت جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی بائیں ہاتھ کی بات آتی ہے، جیسے ہی سیدھے ہاتھ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ مسلمانوں کا ہے، جیسے ہی بائیں ہاتھ کی بات آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک کفاروں کافروں کا ہے۔ مگر قیامت کے میدان میں حساب کتاب کی جو ترازو رکھی جاتی ہے،
وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں سیدھے جنت میں جانے والے، جن کے لیے حساب کتاب کے میدان میں رتی رتی کا حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیشی ہوگی نکل جائیں گے، بس انٹری ماریں گے، انٹری لے کر نکل جائیں گے۔ اور ایک ہوتے ہیں سیدھے جہنم میں جانے والے، جن کا ایمان ہی نہیں ہے، ان سے کیا پوچھنا۔ جب وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے تو اعمال ان پر عائد کیے جاتے، اعمال کے مکلف سمجھے جاتے، اور اعمال میں اب اس میں کیا کمی ہوئی، کیا پیشی ہوئی، انہوں نے کتنا کیا کتنا نہیں کیا، اس کو دیکھا جانے والی ایک بات ہوتی۔ جب انہوں نے ایمان ہی نہیں لایا ہے، مشرکین نے، بے ایمانوں کا حال ہے کہ جب وہ ایمان ہی نہیں لائے ہیں، ان کے عقائد ہی درست نہیں ہیں، تو پھر ان کے حساب کتاب کی کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے، ان کو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس نیکیاں اور برائیاں دونوں موجود ہیں، تو اب اس کو تولا جائے گا کہ کون سی زیادہ ہے کون سی کم ہے، ایک تم نے اس کو کم کیوں کیا، اس کو یہاں پر یہ یوں کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس کے سوال کے لیے ان کو پکڑا جائے گا۔ یہ درمیان والے رکے ہوئے رہیں گے قیامت کے میدان میں، اور ان کی پیشی ہو رہی ہوگی۔ یہاں پر بالکل جو بے ایمان ہیں ان کی پیشی نہیں، وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو بالکل جنت میں جانے والے ہیں وہ تو بس ہوتے ہوئے نکل ہی جائیں گے۔ تو یہ بات ضروری۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں انہو کانا، نہیں جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا، پیٹھ پیچھے نام اعمال دیا گیا، وہ کیسے تھے، دنیا کی حالت ان کی بتلائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے تھے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ رہ رہے تھے اپنے اہلوں کے ساتھ، اپنے اہل میں، اپنے گھر میں، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی فکر کے، مسرور ہو کر، خوش ہو کر جیا کرتے تھے۔ اپنی دنیا کی زندگی انہوں نے اپنے ارد گرد کے ساتھ، اپنے خاندان و قبیلے کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، اپنے گھروں میں بے خطر، بے خوف، بے غم ہو کر جیا کرتے تھے۔ انہو ظن ان لن یحور، بے شک ان کو یہ گمان تھا کہ وہ میری طرف ان کو لوٹ کر آنا نہیں ہے، حساب کتاب کا سامنا کرنا نہیں ہے۔ ان کو گمان بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ ان کو پھر کر جانا نہیں ہے، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، جانا ہے، اس چیز کا انہیں بالکل خیال نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ بے خوف رہا کرتے تھے، بالکل خوش و خرم رہا کرتے تھے، اپنی دنیا کی ترقیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور دنیا کی ترقیوں کو حاصل کرتے ہوئے کامیابی سمجھتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں لوٹ کر آنا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہوتا تھا، ان کا رب ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے عیاشیوں کو، ان کے آرام و راحت کی زندگیوں کو، ان کو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے، غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، کامیابی کے معیار کے سمجھنے کو، ترقی کے معیار کے سمجھنے کو، ان کا رب ان کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، یعنی یہاں تک اللہ رب العالمین نے قیامت کے حالات کا تذکرہ کیا، قیامت کیسی آئے گی، کیا کیا ہوگا، اور اعمال کیسے دیے جائیں گے، انسان کی کوششوں کا کیا انجام ہوگا، کس قسم کی کوشش کا کیا انجام ہوگا، اس کو بتلا دیا اللہ رب العالمین نے صاف صاف۔ اب آگے اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شام کی سرخی کے، شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، یعنی لالی پن، جو شام ہوتے وقت جب دن ڈھلنے لگتا ہے تو پہلی جو نشانی ہوتی ہے دن کے ڈھلنے کی، وہ سرخی کا آنا ہوتا ہے، آسمانوں میں سرخی کا مائل ہونا، یعنی لال پن کا ایک مائل ہونا ہوتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، یعنی کچھ اور وقت گزرنے کے بعد جب اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، تاریکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس رات کی قسم کھاتا ہوں، وما وسق، جب کہ اس میں چیزیں سمیٹی جاتی ہیں، یعنی رات کا وہ حصہ جب کہ چیزیں سمیٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا بھر کر آ جاتا ہے، چاند جب عروج میں آ جاتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، اب آگے اللہ رب العالمین اپنی قسموں کو پورا کرنے کے بعد فرما رہے ہیں لترکبن،
تم کو ضرور بضرور چڑھنا ہے سیڑھی در سیڑھی، تہ بتہ، طبق در طبق، یعنی تم کو چڑھنا ہے سیڑھی بسیڑھی، یعنی ایک موقع سے دوسرے موقع پر، یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تمہیں چڑھتے رہنا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہوا ہے ان کو جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، انسان کو اس کی اپنی زندگی یاد دلا رہے ہیں، انسان کی خود کی زندگی اور انسان کی 24 گھنٹے والی زندگی سے انسان کی اپنی ذاتی زندگی کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، یعنی جیسے ہی دن ڈھلتا ہے، دن اپنے پورے نشو و نما کے ساتھ، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی پوری روشنی کے ساتھ، اپنی پوری مشغولیتوں کے ساتھ دن پھیلا ہوا رہتا ہے، سورج کی روشنی تیز، اور اس میں لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے پودے بھی نظر آ رہے، دنیا آؤ بھگت میں چلے دنیا اپنی چال و چلن میں موجود ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریوں میں موجود ہے، سارا کچھ بالکل بحال رہتا ہے، بڑا اچھا وقت رہتا ہے، مگر اب اس کے بھی ڈھلنے کا وقت آ گیا، اب سرخی مائل ہونا شروع ہو گئی، دن کا ڈھلان شروع ہو گیا، تو جب دل ڈھلنے لگتا ہے تو اس کے اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، یعنی ہمارے اندر احساس دلانے کو، ہمیں جگانے کو، ہماری عقلوں کو اجاگر کرنے کو کہ ایسے ہی تمہاری زندگی کا دن بھی ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کے مطابق پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں واللیل وما وسق، پھر رات کی میں قسم کھاتا ہوں جب کہ چیزیں سمیٹی جاتی ہیں، یعنی دن میں جو چیزیں پھیلی ہوئی رہتی ہیں کام کاج کے تعلق سے، لوگوں کے ادھر ادھر ریل پھیل کے تعلق سے، لوگوں کے اپنے معاملات کے اور اپنے ضروریات کے تعلق سے، جیسی رات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان ہو یا جانور ہو یا چرند پرند ہو یا ہر چیز اپنے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ رات جیسی تاریکی شروع ہو جاتی ہے تو دن کی روشنی میں جو چیزیں پھیل کر کاموں پر لگی ہوئی تھی وہ چیزیں جو ہے سمیٹنے لگ جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی ہمیں اس وقت کا کوئی ہمارے دھیان میں لا رہے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کی 24 گھنٹے والی زندگی ہر دن تم دیکھتے ہو کہ دن اپنی نشو و نما کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی پوری روشنی کے ساتھ، اپنی پوری آؤ بھگت کے ساتھ ہوتا ہے، مگر پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ سرخی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر چیزیں سمیٹی جانے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے تمہاری زندگی بھی چاہے تم جتنا بھی جی لو، جتنی بھی طاقتوں اور جتنی بھی قوتوں پر اور اپنی جتنی بھی اعصاب کی قوت پر ناز کر لو، مگر ڈھلان تو ضرور آئے گا، سمٹ جانے کے مواقع ضرور آئیں گے۔ والقمر اذا اتسق، پھر آگے اللہ رب العالمین چاند کی بتا رہے ہیں کہ چاند کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ چاند کی شروعات بالکل ایک باریک تاگے کے مانند سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ ابھرتے 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 ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ بدر کا چاند بن جاتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند پورا کا پورا اپنی پوری کی پوری خوبصورتی کے ساتھ، اپنی پوری روشنی کے ساتھ ابھر کر آتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس میں بھی ڈھلان شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وہ دن آتا ہے کہ 2 دن وہ بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین چاند کے تعلق سے بھی کہہ کر ہمارے ذہنوں کو جگا رہے ہیں۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جس طرح چاند کی تہ بتہ درجات ہیں، وہ ہر درجے سے ہر دن ایک نئے درجے کی طرف جاتا ہے، ہر دن اس کے اندر ایک نئی ترقی ہوتی ہے، یا تو چڑھان کے تعلق سے ہو یا ڈھلان کے تعلق سے ہو، اسی طریقے سے ہر دن ہمارے دن اور رات میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تمہاری زندگیوں میں بھی تہ بتہ سیڑھیاں ہوں گی، چڑھنا ہوگا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اپنے ڈھلان کو دیکھنے کا اندازہ آپ کے سامنے موجود ہے، قدرت کے مناظر آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود تم اپنی ذات پر کیوں نہیں غور کرتے اور اپنی ذات سے بے فکر کیوں ہوتے ہو کہ تمہاری زندگیوں کا بھی ایک ڈھلان آئے گا، پھر ڈھل کر بالکل تم ختم ہو جاؤ گے، سمٹ جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم کیوں نہیں غور کرتے ہوئے ایمان کیوں نہیں لاتے؟
تو آگے اللہ رب العالمین یہی اسی کو فرمایا کہ فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہو گیا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے ان پر، یعنی انکار کرنے والوں پر یا لوگوں پر، جب آپ پڑھیں، جب پڑھیے ان کے پاس قرآن کو، جب پڑھتے ہیں قرآن کو ان کے پاس یا پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن کو، تو وہ سجدہ بھی نہیں کرتے. یہاں پر سجدے سے مراد یہاں پر حکم کے ماننے کے لیے تعمیل میں اپنے سر کو جھکانا، ماننے کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکانا، یعنی مان کر چل پڑنے کو سجدے سے تعبیر دیا جا رہا ہے. مگر ظاہری معنوں کے اعتبار سے بھی یہاں پر جب آیت پہنچتی ہے تو سجدہ کرنا واجب ہے. اب ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کو جتنوں نے بھی سنا سب پر سجدہ واجب ہو گیا. اگر نماز کے اندر اگر یہ صورت پڑھی گئی تو اور یہ صورت اگر یہ آیت آ جائے تو فوراً ہمیں سیدھے سجدے میں جانا ہے اور سجدے کو ادا کرنا ہے، پھر لوٹ اٹھ کر اپنی آگے کی صورت کو اگر پڑھنا ہو تو پڑھنا ہے، پھر اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. یعنی یہ آیت سجدے کی ہے اور اس پر سجدہ واجب ہے، ایک تو ظاہری اعتبار سے، اور دوسرا باطنی اعتبار سے یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا، صرف ایک آیت کا یا ایک صورت کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. کون سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم پر مطلب مراد یہ ہے کہ قرآن کی ہر تعلیم، قرآن کی ہر آیت، قرآن میں درج کیا ہوا ہر حکم پر ہمیں سجدہ کرنا ہے. مراد تعمیل کرنی ہے، حکم کو ماننا ہے، اپنے سروں کو اس کے آگے جھکانا ہے، اپنے بازوؤں کو اس کے آگے جھکانا ہے، اپنے نفس کو اس کے خلاف کو چلنا ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اگر یہ نہیں کیا جا رہا تو سمجھ لو کہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ الٹا جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، زیادہ سے زیادہ جانتا ہے ہر چیز کو جس کو وہ اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کی نیتوں میں، ان کے وسوسوں میں، ان کے خیالات میں جو کچھ بھی بھر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے. فبشرہم بعذاب علیم، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسوں کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. ایسے لوگوں کو خوشخبری پہنچا دو. کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. مگر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اس کا اجر ہوگا، اس کا ثواب ہوگا جو بغیر بے انتہا ہوگا، بے پناہ ہوگا، بے انتہا ہوگا. وہ اجر ان کو، بے پناہ اجر ان کو دے دیا جائے گا، یعنی بے انتہا اجر ان کو دیا جائے گا. کس کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر بس صرف اور صرف اعمال پر ابھارا گیا ہے، قیامت کے دن کے احوال کو بتایا گیا ہے اور اس کی فکر دلائی گئی ہے اس صورت میں. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا میں ایسے زندگی کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں ایسی زندگی کرو جیسے تم ایک مسافر ہو، راستہ چل رہے ہو، سفر میں ہو، کچھ دیر آرام کے لیے کہیں رک جائے، یا کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہو، جیسے ہی سواری آئے گی چڑھ کر نکل جانا ہے. یا تو پھر راستہ چلتے چلتے کسی جگہ کچھ دیر تک کے لیے ہالٹ مل گیا ہو، یا کچھ دیر کے لیے رکے ہوں، پھر ابھی آگے بڑھنا ہو، تو اس وقت ہماری ضروریات کیسی ہوں گی؟
جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، جلدی سے اگر کھانا ہو تو کھا لیں گے، جلدی سے کچھ سخت ضرورت ہو تو جلدی جلدی پورا کر لیں گے، ہے نا، اور آگے کی انتظار میں رہیں گے، آگے کے سامان کو سمیٹتے رہیں گے، سامان کو بکھیریں گے نہیں بلکہ ہمیشہ سمیٹ کر رکھیں گے، کیونکہ سواری آتے ہی ہمیں نکلنا ہے۔ یہ ہمارا مقام نہیں ہے، ہم راہ گزر ہیں، یہاں پر پھیلا کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، ہماری منزل کے پہنچنے میں ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو یہ خیال ہمارے دلوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تشبیہ دے کر کہا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے، کہ راستہ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ کچھ دیر کے لیے رکا ہے، ابھی آگے کچھ ہی دیر میں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہے جی لو، دنیا میں جتنا چاہے جی لو، مگر ایک نہ ایک دن موت کو آنا ہے، اور جس سے چاہے تم محبت کر لو، ایک نہ ایک دن اس سے جدائی حاصل کرنی ہے، جتنا چاہے جو چاہے عمل کر لو، مگر ایک دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے۔ 3 باتیں، جتنا چاہے جیو، یعنی مگر کیا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے، جس سے بھی محبت کریں گے، جس کی بھی محبت میں اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، جس کی بھی محبت میں اس کی فرمانبرداری کریں گے، مگر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ آج ہمیں مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہمیں اعمال سے بہت دور لے جاتی ہے، مگر ہمارے لیے لازمی ہے کہ اولاد ہماری ضرورت کے درجے پر ہیں، اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، مال اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس مال کو اور اس اولاد کو اور اپنے ارد گرد رہنے والے افراد کو، اپنے خاندان و قبیلوں کے افراد کو ہمارے اپنی آخرت کا توشہ بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی آخرت کو گنوائیں، بلکہ انہی سے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہ سب چیزیں نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ ہماری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت سے مراد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا کر جنگلات میں بیٹھ جائیں، اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ یہ دین موسوی میں، دین عیسوی میں، پچھلی دینوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، مگر دین محمدی میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اور دین محمدی نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی روزمرہ کی زندگیاں، اپنی ذمہ داریاں کے ساتھ انہی کو آخرت کی تیاری کا ذخیرہ، آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے۔ یعنی ہمارے لیے عبادت کا میدان بدل دیا گیا۔ پچھلے نبیوں کی امتوں میں کیا تھا، ان کے عبادت کا میدان صرف اور صرف عبادت کرنا تھا، مگر ہماری دین میں، ہمارے اس امت محمدیہ کے دور میں، امت محمدیہ کی شریعت میں محنت کا میدان صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ محنت کا میدان ہماری اولادیں بھی ہیں، ہمارے روزمرہ کی 24 گھنٹے کی زندگی بھی ہے، ہماری اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا بھی ہے، ہمارا کمانا بھی ہے، کمائے ہوئے مال کو جمانا بھی ہے، اس کو خرچ کرنے کے انداز بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بھی ہے، دنیا کے معاملات بھی کرنے ہیں، معاشرت میں بھی چلنا ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں، یہ سب کے سب ہماری آخرت کی تیاری کے میدان ہیں۔ کوئی آخرت کی تیاری کے میدان سے خالی نہیں۔ اگر اسی کو ہم اپنی آخرت کی تیاری کا میدان بنا لیں گے اور اسی میں آخرت کی تیاری کریں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ ہمارا انشاءاللہ ہمارا شمار اولیاؤں میں ہوگا۔ جو میری آبزرویشن ہے جی، کہ میں نے دیکھا کہ لوگ تو دیندار ہوتے ہیں، دیندار مطلب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جی، لیکن کہیں نہ کہیں 4 اولادوں میں سے ایک اولاد بہت عزیز ہے، تو اس کے لیے باقیوں کا حق مانگ رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو سراسر گناہ ہے نا۔ وہ تب تک نافرمان ہو جاتی ہے جب وقت آتا ہے۔
جی جو ماں باپ کو ضرورت پڑتی جی مال جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی مال ان کو نصیب نہیں ہوتا، یعنی اپنے لیے وہ نہیں اس کو یوز کر سکتے جی پازیٹیو وے میں. جی تو یہ دونوں چیزیں واقعی فتنہ ہے، جیسے سورہ کہف میں بھی آیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. جی یہ تو اس کا وبال ہے نا، وبال تو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی وبال ملے گا، آخرت میں بھی وبال ملے گا. اسی لیے انصاف کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی اولاد کو اپنی آخرت کا توشہ سمجھنا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری دنیا کا ذخیرہ سمجھ لیتے ہیں اولاد کو. نہیں، یہ دنیا کا ذخیرہ نہیں بلکہ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. دنیا کا ذخیرہ کیسے ہوگا؟ ہماری سوچ کو ہمیں بدلنی ہے، آخرت کا ذخیرہ سمجھ کر چلیں گے، چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایکسپلین کریں گی کہ مطلب بیٹیوں کے حوالے سے کیا کہا آپ نے؟ بیٹیوں کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اولاد جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ ہے، جی جیسے ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی چیزیں ہیں ساری. تو اور ہم باہر رہنے والے لوگوں پہ ہر وقت جاب کا بھی خدشہ لگا رہتا ہے، تو کس طریقے سے چلنا چاہیے؟ کس طرح سے مطلب جو بھی ہم کروائیں گے، تعلیم ہو، تربیت ہو بچیوں کی، جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حدود میں رہ کر کروانا ہے. تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حدود میں رہ کر کروائیں گے اور ان کو بھی حدود کی تعلیمات دیتے رہیں گے تو پھر ان کا حدود، ایک تو ہمارا حدود میں رہ کر ان کی تعلیم و تربیت کا کرنا، دوسرا ان کا حدود میں رہ کر اپنی زندگی کا گزارنا، یہی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. حد کراس نہیں کرنی چاہیے. یعنی بچیوں کو ہو یا بچوں کو، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، سب برابر ہیں. بیٹیوں کے لیے الگ حساب، بیٹوں کے لیے الگ حساب، یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے ان ذمے کے تو لیے ذرا جہیز دینا پڑتا ہے نا، تو یہ بھی سوچ رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے. کیا چیز کا؟ بیٹوں کی وہ بڑی پریشانی، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، جہیز بھی دینا ہے، جہیز کا یہ تو بھی نظام ہے پریشانی ہی نہیں نا. رہتی ہے کہ جہیز تو شریعت میں اس کا تو کہیں اصل ہی نہیں ہے جہیز کی. جہیز دینے مطلب اب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن جو معاشرے میں چل رہا ہے آخر بیٹیوں کو دینا تو ہوگا نا. اور دیکھیں، کچھ ایسے لوگ اگر ایسے کو ہی ہم تلاش کریں گے جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھنے والے ہوں. یہ نہیں کہ ہمیں بیٹیوں کو بیچنا ہے، بلکہ ہم بچیوں کو بھی یہی بچیوں کے اندر بھی خدا کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور حدود کا لحاظ رکھنے کا مادہ اتنا پیدا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی ان کی زندگی آسان کر دیں گے. ہم جیسے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں پھر چیزوں کو، تو اللہ پاک چیزوں کو آسان کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی جوڑے انہیں ملائیں گے. اللہ تعالیٰ بے جوڑ جوڑا نہیں ملاتے، جوڑ کے ساتھ ہی ملاتے ہیں. تو پھر اللہ پاک انشاءاللہ، اور ہماری ایک انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوشش کو ضائع نہیں کرتے. اگر ہم دین کو سامنے رکھ کر اگر ہم تلاشیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں عنایت کرے گا. جب دین کو ہم آگے رکھ کر چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ حالات بھی ویسے ہی مرتب کرے گا. اصل ہماری کوشش اور ہماری دعا پر ہے. تو ایک تو ہمیں بچیوں کو تیار بھی کرنی ہے اسی حساب سے، اور تلاشنا بھی وہی ہے. ہم دنیا کو آگے رکھ کر تلاشتے ہیں تو پھر دنیا مل جاتی ہے، اور بچیاں جو ہے دنیا کے حوالے ہو جاتی ہیں. ہم دین کو آگے رکھ کر تلاشیں گے، دین کو، بس صرف اور صرف دین کو آگے رکھ کر اگر ہم نظریہ ہمارا دین ہوگا نا تو دنیا بھی اللہ پاک مقدر کی دے ہی دیں گے. دنیا کہیں نہیں جانے کی. انشاءاللہ. ہاں، نہیں مطلب کیا نیت کرنی چاہیے، کیا دعا کرنی چاہیے؟ شاید مجھے وہ الفاظ انہیں ایسے جوڑ عنایت فرما جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے، جس سے
صرف دنیا بن جائے نہیں، ان کی دنیا بھی بنے، ان کی آخرت بھی بنے، ان کی دنیا میں بھی جو ہے ان تقوی والی زندگیاں انہیں میسر ہوں، تقوی کے ساتھ زندگیاں میسر ہوں، کیونکہ ہم نے کل ہی پڑھا ان المتقین مفازا، کامیابیاں تقوی والوں کے لیے ہیں۔ ہم نے کبھی تقوی مانگا نہیں، ہم گھبراتے ہیں تقوی سے کہ کہیں موٹا لباس پہننے کو نہ مل جائے، کہیں موٹی تسبیح تھامنے کو نہ مل جائے۔ نہیں، عمومی میں یہ کہہ رہی ہوں، میں آپ کی الگ بات نہیں کر رہی، عمومی جو ہماری ذہنیت ہے۔ جی جی، میں نا اپنے بچیوں کے لیے کیا، میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے بچوں کو تو جنت ہی جوڑے دلا، جو ان کے ساتھ جنت میں بھی رہے، آمین۔ آپ بھی یہی دعا کریں انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ ایڈ کرنا چاہوں گی، میں پرسنلی جانتی ہوں ایک ایسی مطلب میری فرینڈ ہے، ہمارے یہاں تو ایک معاشرے میں ایک کلچر ہے کہ ہم نے بہت حسین بھی لانی ہے اور بہت پیسے والی بھی لے کے آنی ہے، بہت اچھی فیملی کی پوش لڑکیاں لے کے آنی ہے۔ اسی طرح جب ہم لڑکیوں ہم بھی ایسے ہی ڈھونڈتے ہیں، ہونا چاہیے پہلے ہم اپنا بیٹوں کے لیے بند کرنا، بیٹوں کا ایسے ہی ہے لیں گے نا، تو میں نے اس کو دیکھا ماشاءاللہ اس کے دین کے لیے مطلب اپنی زندگی اس کے حساب سے گزارنے کی کوشش کی کافی حد تک۔ اس کے بعد اس کے لیے مطلب ماشاءاللہ اللہ نے ایسے راستے کھولے، بیٹی ماشاءاللہ اچھی ہے، پیاری ہے، مطلب اس طرح کا اسٹینڈرڈ نہیں فالو ہوتا اس کے گھر میں جو خوبصورتی بہت اعلیٰ معیار کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا کہ اتنا انہوں نے جہیز مانگا، اور لڑکے نے کہا میں خود سے اپنے پیسوں سے کروں گا، اپنے ماں باپ کے پیسوں پہ بھی نہیں کروں گا، حالانکہ بہت اچھی ویل آف فیملی کا بچہ ہے، پڑھا لکھا ماشاءاللہ۔ یہ تو وہ اتنا میں بات کاٹ رہی ہوں، یہ میرے پاس تھوڑا وقت تنگ ہے، میں نکل جاتی ہوں، آپ لوگ اپنی بات کو جاری رکھ سکتے ہیں، مجھے تھوڑا وقت کی تنگی ہے، ٹھیک ہے، میں نکل جاتی ہوں، انشاءاللہ پھر میں کل بات کروں گی، کیا کہتے ہیں، چلوں؟ ہاں ہاں ہاں، آپ لوگ اپنی بات جاری رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، چلو سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام، ورحمۃ اللہ نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔